السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ نئی حدیث کے ساتھ حدیث سائٹ میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ویڈیو پر فردر موو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حدیث سائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل حدیث سائٹ کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز، نئی حدیث، نئے واقعات آپ کو نوٹیفیکیشن کے تھرو مل سکے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 9۔ حضرت عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد شعیب بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور خطبے کے دوران میں فرمایا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے قیامت قائم نہ ہوگی مگر میری امت کی ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے گی، انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ کوئی ان کو ذلیل و خوار کرے یا ان کی مدد۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 10۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ان کی مدد کی جاتی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 11۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کھینچا، پھر دائیں طرف 2 خط کھینچے اور پھر بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور دوسرے راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 12۔ حضرت مقدام بن مہدی کربگندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا، ہمارا اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی اس طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا معاملت پہنچے اور وہ کہتے، میں نہیں جانتا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہم پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 14۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو اس میں اصل میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل حدیث سائٹ کو سبسکرائب کر دیجیے
تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز، نئی احادیث، نئے واقعات آپ کو نوٹیفیکیشن کے تھرو مل سکیں۔